بچے اس سے کتنے متاثر ہو سکتے ہیں اور ہم بچوں کو کیسے محتاط رکھ سکتے ہیں، بچوں کو کیسے گائیڈ کر سکتے ہیں کہ وہ اس وائرس سے احتیاط کریں، اور ہمارا انداز کیسا ہو کہ بچے اس کے نتیجے میں خوف کے اندر نہ جائیں، بچے ڈپریشن کے اندر، بلکہ بچے اس بیماری کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ دوسرا ہم یہ دیکھیں گے کہ بچے اس وقت جب گھر ہیں، ان کا تعلیم کا سارا نظام معطل ہو چکا ہے، ان کے اسکول کالج یونیورسٹیز بند ہیں، ان کے مسجد و مدارس میں جانے کا نظام بند ہے، ان کے کھیلنے کودنے کا سارا سسٹم بند ہے۔ ایسے میں بچوں کو گھر میں کیا ایکٹیویٹیز کروائی جا سکتی ہیں، کیسے ان کے تعلیم کے سسٹم کو جاری رکھا جا سکتا ہے، کیسے ان کو گھر میں مصروف رکھا جا سکتا ہے کہ وہ ڈپریشن کا شکار نہ ہو، وہ ٹینشن کا شکار نہ ہوں، اور وہ ان کا تعلیم کا نظام بھی جاری رہے، ان کا تعلیمی حرج بھی نہ ہو۔ اور آخر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اسکول اور حکومت کو اس موقع پہ کیا کرنا چاہیے، ٹیچرز کو کیا کرنا چاہیے، اور حکومت کو اسکولوں کے لیے، گورنمنٹ اور پرائیویٹ اسکولوں کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ ہم آج کی اس گفتگو میں اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے۔ پہلی چیز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ وائرس بچوں کے لیے بہت زیادہ خطرناک نہیں ہے، اور اس وائرس سے بچوں کو بہت زیادہ خطرہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے چائنا کے اندر یہ وائرس آیا اور 80,000 سے زیادہ لوگ اس وائرس کا شکار ہوئے، لیکن آپ حیران ہوں گے، ایک ریسرچ ہوئی اس کے اوپر کہ اس وائرس سے بچے سب سے کم متاثر ہوئے۔ ٹوٹل 2100 بچوں کو ٹیسٹ کے لیے لایا گیا، جن کے اندر مختلف علامات تھی، کسی کو نزلہ تھا، کسی کو کھانسی تھی، اور آپ حیران ہوں گے کہ ان 2100 بچوں میں صرف 437 بچوں کے اندر ٹیسٹ پازیٹیو آیا، اور ان 437 بچوں میں بھی صرف 13 بچے ایسے تھے جن کے اندر کوئی تھوڑی سیریس کنڈیشن تھی، باقی بچے بہت نارمل تھے، اور صرف ایک بچہ جس کی عمر 14 سال تھی اس کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور ابھی تک 10 سال سے کم عمر کوئی بچہ فوت نہیں ہوا۔ ابھی تک جتنی اموات ہوئی ہیں وہ زیادہ بڑی عمر کے لوگوں کی ہوئی ہیں، اور یہ وائرس سب سے زیادہ خطرناک ہے بڑی عمر کے لوگوں کے لیے۔ اس لیے یہ تو بات خوش آئند ہے کہ بچوں کے لیے یہ وائرس بہت زیادہ خطرناک نہیں ہے، لیکن یہ وائرس کیونکہ پھیلتا بہت ہے اور کوئی بھی اس کو پھیلانے کا سبب بن سکتا ہے، وہ بچہ بھی ہو سکتا ہے، جوان بھی ہو سکتا ہے، بوڑھا بھی ہو سکتا ہے، اور وائرس کو کیری کرنے والا شاید بچ جائے، اگر آگے کسی کو یہ وائرس لگ گیا تو شاید اس کا بچنا ممکن نہ ہو یا مشکل ہو، اس لیے ہم نے اس کی احتیاط کرنی ہے۔ بچوں کو کیسے موٹیویٹ کیا جائے، کیسے ایجوکیٹ کیا جائے۔ عموم میں ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم بچوں کو بہت سارے معاملات میں ارریلیونٹ سمجھتے ہیں، یا ان کو غیر متعلق سمجھتے ہیں، یا ان کو اس طرح سے چیزیں کمیونیکیٹ اور گائیڈ نہیں کرتے، یا اس طرح سے ان کو چیزوں کے بارے میں نہیں بتاتے، جس کے نتیجے میں بچوں کے اندر ڈپریشن آتی ہے، جس کے نتیجے میں بچے پریشان ہوتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے کہ ہمیں اسکول کالج بھی نہیں جانے دیا جا رہا، ہمیں مسجد و مدرسے میں بھی نہیں جانے دیا جا رہا، گراؤنڈ میں بھی ہم نہیں جا پا رہے، دوستوں کے ساتھ بھی نہیں کھیل پا رہے، اور گھر کے اندر قید کر کے رکھا ہوا ہے، لیکن ہمیں بتایا نہیں جا رہا کہ مسئلہ کیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں بچوں کو بہت اچھے طریقے سے کمیونیکیٹ کرنا چاہیے، بہت اچھے طریقے سے بچوں کو بتانا چاہیے، اور ویسے بھی بچوں کا یہ حق ہے کہ ان کو درست معلومات دی جائیں، جو بھی دنیا کے اندر کچھ ہو رہا ہو اس کی معلومات بچوں تک پہنچانا ان کا حق ہے، لیکن بچوں تک معلومات پہنچانے کا انداز ایسا ہو کہ جس کے نتیجے میں بچے کسی خوف کی کیفیت کے اندر نہ جائیں، وہ خوف فیل نہ کر رہے ہیں، ڈر محسوس نہ کریں، بلکہ اس بیماری یا اس وبا یا اس وائرس کے خلاف لڑنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر پائیں۔ اس کی مثال میں یوں دوں گا کہ آپ نے سیف گارڈ کا ایڈ دیکھا ہوگا ٹی وی پہ، جہاں پہ مختلف گندے گندے قسم کے جراثیم دکھائے جاتے ہیں، ان کی بھیانک قسم کی شکلیں دکھائی جاتی ہیں، لیکن ساتھ ایک سیف گارڈ کمانڈو دکھایا جاتا ہے، جس کو دیکھ کے بچوں کے اندر یہ حوصلہ پیدا ہوتا ہے اور ہمت پیدا ہوتی ہے کہ ہم نے ان بیماریوں کا، ان جراثیموں کا مقابلہ کرنا ہے، اور یہ انداز ہونا چاہیے کہ بچے کے اندر موٹیویشن بنے، بچوں کے اندر حوصلہ پیدا ہو، نہ کہ بچے کو ڈرا دیا جائے۔ اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کے اپنے اندر حوصلہ اور آپ کے اپنے اندر ہمت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ خود ڈر رہے ہیں، آپ خود خوف فیل کر رہے ہیں، آپ ڈپریشن کے اندر ہیں، تو یقیناً بچے بھی ڈپریشن کا شکار ہوں گے۔ آپ کے گھر کے اندر ماحول اگر ڈپریشن کا ہے تو وہ سب سے زیادہ افیکٹ کرے گا آپ کے بچوں کے اوپر، لہذا اپنے گھر کے ماحول کو بہت اچھا بنانا ہے۔ بچوں کو کرونا وائرس کے اوپر ایجوکیٹ کرنے کے لیے سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ ان سے پوچھیں کہ وہ کرونا وائرس کے بارے میں کیا جانتے ہیں۔ اگر بچے تھوڑی بڑی عمر کے ہیں تو یقیناً وہ کچھ نہ کچھ کرونا وائرس کے بارے میں جانتے ہوں گے۔ پھر آپ ان سے یہ پوچھیں کہ آپ کو یہ معلومات کہاں سے ملیں، کس نے آپ کو بتایا، گھر میں سے کسی نے بتایا، دوستوں میں سے پتہ چلا، ٹی وی پہ دیکھا، اخبار میں پڑھا، جو بھی ذریعہ ہے، جس ذریعے سے بھی ان کو خبر ملی ہے اور کیا خبر ملی ہے اس سے آگے ان کو ڈیل کریں۔ ان کے ذہن میں وائرس کے حوالے سے کیسا نقشہ ہے، اس نقشے کی ترتیب سے آگے لے کے چلیں، تاکہ آپ اگر کوئی بہت ہی
غلط نظریہ اس کے ذہن میں بیٹھ گیا تو اس کو درست کر سکیں۔ دوسرا یہ ہے کہ بچے کو حوصلہ دیں، بچے کو امید دلائیں، بچے کو یہ بتائیں کہ یہ وائرس بچے کے لیے بہت زیادہ خطرناک نہیں ہے، لیکن ہم سب نے مل کر اس وائرس کو شکست دینی ہے، اس بیماری کو شکست دینی ہے۔ ہم مل جل کے کوشش کریں گے اور جو احتیاطی تدابیر وہ اختیار کریں گے تو ہم اس وائرس سے بچ سکیں گے۔ تو یہ بچے کو آپ کمیونیکیٹ کریں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچے کو گھر میں ایسی کیا ایکٹیویٹیز کروائی جائیں کہ اس کا وقت بھی گزرے اور اس کا تعلیم کا حرج بھی نہ ہو اور اس کی تعلیمی ایکٹیویٹیز کو جاری رکھا جا سکے۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا جن لوگوں کے پاس انٹرنیٹ موجود ہے ان کو تو پریشان ہونے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ آج کل کے زمانے میں آپ کے بچوں کا پورا سلیبس انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہے، اس کی مختلف ایکٹیویٹیز موجود ہیں، اینیمیشن موجود ہیں، ویڈیو لیکچرز موجود ہیں، آڈیوز موجود ہیں۔ آپ جو بھی چیز ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیں آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ میں مثال دوں گا کہ اگر میرے بچے چھوٹے ہیں، مجھے ان کو ABCD پڑھانی ہے، ان کو اردو حروف تہجی پڑھانی ہے یا عربک ان کے حروف تہجی پڑھانی ہے، تو میں انٹرنیٹ کے اوپر گوگل کے اوپر جا کر یا یوٹیوب کے اوپر جا کر لکھوں گا، اینیمیشن مل جائیں گی، مجھے مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز مل جائیں گی تو میں ان کو پڑھا سکتا ہوں۔ یا آپ کا بچہ تھوڑا سا بڑا ہے تو ہم نے اسے مادے کی حالتیں پڑھانی ہیں، اسٹیٹس آف میٹر پڑھانی ہے، تو ہم جا کر دیکھتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر مختلف طرح کی اینیمیشن موجود ہیں، لیکچرز موجود ہیں، ویڈیوز موجود ہیں، تو ہم وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر کے یا وہاں سے ڈائریکٹلی بھی بچے کو دکھا سکتے۔ ویسے تو میں اس کے حق میں نہیں ہوں کہ بچے کو ڈائریکٹلی انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ کیا جائے۔ ہماری سوسائٹی میں غلطی یہ کی جاتی ہے کہ ہم یوٹیوب کے اوپر یا کسی بھی انٹرنیٹ کے اوپر ہم بچوں کو کارٹون یا کوئی ویڈیو لگا کے دے دیتے ہیں اور ہم اپنے کاموں کے اندر مصروف ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت ہی غلط طریقہ ہے، اس لیے کہ انٹرنیٹ کے اوپر جو کچھ آ رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ مختلف ایڈز آ رہے ہوتے ہیں جن کا مختلف ایجنڈا ہوتا ہے، اور خود اس ویڈیو کے بنانے والے کے بھی ذہن میں مختلف ایجنڈا ہوتا ہے۔ کوئی بھی ایجنڈا نہ ہو تو اس کا کلچر، اس کی لینگویج لازماً اثر انداز ہوتی ہے۔ انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں کوئی ایسا بڑے پیمانے پہ سیٹ اپ موجود نہیں ہے، کوئی TV چینل ایسا موجود نہیں جو ہماری تہذیب و ثقافت کے مطابق بچوں کو ایجوکیٹ کرتا ہو۔ پھر دوسرا ہم یہ غلطی کرتے ہیں کہ ہم بچے کو ڈائریکٹ TV پہ کارٹون لگا کے دے دیتے ہیں۔ یہ بھی بہت ہی غلط ہے کہ وہ بھی کنٹرول میڈیا نہیں ہے، ان کنٹرولڈ ہے۔ وہ اچانک کارٹون بند کر کے کیا لگا دیں، اچانک درمیان میں کوئی ایڈ ایسا آ جائے جو بچے کی تعلیم و تربیت کے لیے اچھا نہ ہو۔ میں اس معاملے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے امپورٹنٹ کام یہ ہے کہ آپ کوئی بھی اچھی چیز دیکھتے ہیں تو آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں، انٹرنیٹ سے اچھی اچھی ایکٹیویٹیز کو، اچھی اچھی ویڈیوز کو، اینیمیشن کو ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کو USB میں ڈال کے TV کے اوپر، لیپ ٹاپ کے اوپر یا ملٹی میڈیا کے اوپر یا کمپیوٹر کے اوپر دکھائیں۔ یہ کنٹرول میڈیا ہے، جو آپ چیز دکھانا چاہیں گے وہی دیکھی جائے گی، جو نہیں دکھانا چاہیں گے وہ نہیں دیکھی جائے گی۔ ہاں، اگر آپ کے بچے تھوڑے سے بڑے ہو گئے ہیں اور آپ وہ ڈائریکٹلی TV پہ یا انٹرنیٹ کے اوپر یا لیپ ٹاپ کے اوپر یا موبائل کے اوپر چیزیں دیکھ سکتے ہیں، اس کو درست کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھیں اور ان کو اچھے اور برے کی تمیز کروائیں، انہیں یہ بتائیں کہ یہ چیز اچھی ہے، یہ چیز اچھی نہیں ہے، تاکہ زندگی کے اندر وہ اچھائی اور برائی کی تمیز کرنا سیکھ سکیں۔ تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ آپ بچے کو اس طرح سے لے کے چلیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کا بچہ اس سے تھوڑا سا بڑا ہے اور ہم اس ریسپریٹری سسٹم سکھانا چاہتے ہیں تو آپ انٹرنیٹ کے اوپر جائیں، آپ یوٹیوب کے اوپر جائیں، آپ کو اینیمیشنز مل جائیں گی، آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی، آپ کو بہت ساری چیزیں اس کے اوپر مل جائیں گی، آپ بہت اچھے طریقے سے سکھا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ پلیٹ فارم ہیں انٹرنیشنلی جو کچھ تو ذرا پیڈ ہیں اور کچھ فری بھی ہیں، جہاں پہ آپ بچوں کی ایج کے حساب سے، ان کے کیڈر کے حساب سے، ان کے جینڈر کے حساب سے بچوں کے لیے ایکٹیویٹیز اس کے اندر ڈیزائن ہوتی ہیں، اس کے اندر مختلف لرننگ مٹیریل اویلیبل ہوتا ہے جو بچوں کو آپ سکھا سکتے ہیں۔ بہت سارے پلیٹ فارم موجود ہیں جو بچوں کی لرننگ کے لیے بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی بچوں کو کنیکٹ کر سکتے ہیں۔ جیسے کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن قرآن کے اوپر بہت اچھا کام کر رہا ہے، قرآن آن لائن لرننگ کے اوپر بہت اچھا کام کر رہا ہے، تو اس طرح کے بہت سارے ادارے ہیں جو باقی سبجیکٹ کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں، تو آپ ان کے ذریعے بچوں کو سکھا سکتے ہیں۔ تیسری چیز، آپ اس وقت بینگ اے پیرنٹ، والد ہیں یا والدہ ہیں، اس وقت آپ کا رول ڈبل ہے، آپ والد اور والدہ بھی ہیں اور آپ ٹیچر بھی ہیں، آپ بچے کی تعلیم کے، بچے کی تربیت کے ذمہ دار بھی ہیں۔ تو آپ کو خود، کیونکہ آپ بھی گھر میں ہیں، بچے بھی گھر میں ہیں، آپ بھی فارغ ہیں اور بچے بھی فارغ ہیں، تو یہ سب سے اچھا موقع ہے اور اچھا وقت ہے کہ بچے کی تعلیم و تربیت میں خود کوئی کردار ادا کر سکیں۔ تو اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ بچے کے لیے تعلیم و تربیت کے لیے کچھ پلان کریں۔ ہمارے گھروں میں عموم میں ان پلانڈ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں،
اگر آپ تھوڑا سا پلان کر لیں، تھوڑا سا شیڈول بنا لیں، تھوڑا سا تھنکنگ کر لیں، تھوڑا سا ریسرچ کر لیں، تو بہت ساری چیزیں آپ سکھانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں آپ اپنے بچوں کے ٹیچر سے بھی ہیلپ لے سکتے ہیں، ان سے رابطے میں رہیں، ان سے گئے معلومات لیتے رہیں، ان سے رہنمائی لیتے رہیں، تاکہ آپ کے بچوں کا تعلیمی حرج بھی نہ ہو اور بچے گھر میں ایکٹیو بھی رہیں۔ دوسرا، اس کے ساتھ ساتھ گھر کے اندر بچوں کے لیے مختلف ایکٹیویٹیز کروائیں، جو گھر کے اندر ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ کے پاس چھت اویلیبل ہے تو چھت کے اوپر جائیں، اگر آپ کے پاس سین اویلیبل ہے تو سین کے اندر جائیں، نہیں اویلیبل گھر کا ایک کمرہ ہے جہاں پہ فرنیچر ہے، فرنیچر کسی دوسرے کمرے میں شفٹ کر کے ایک کمرے کو ایکٹیویٹی سینٹر بنا دیں، اس کمرے کے اندر مختلف انڈور گیمز کروائیں، جو مختلف گیمز ہو سکتی ہیں، پھر واک کروائیں بچوں سے، کیونکہ اگر آپ بچوں کو روٹین میں فزیکل ایکٹیویٹیز نہیں کروائیں گے تو ان کی ہیلتھ کے لیے بھی اچھا نہیں ہے، ان کے لیے کھانا پینا کم ہو جائے گا، کھانا پینا ہضم ہونا کم ہو جائے گا، تو ان کی فزیکل ایکٹیویٹی بہت ضروری ہیں اس سارے دورانیے کے اندر۔ اور پھر اگر ان کی فزیکل ایکٹیویٹیز نہیں ہیں، ان کے پاس کوئی کام کرنے کا کام نہیں ہے، اور آپ بھی بار بار ان کو کارٹون ہی دکھائے جائیں گے، تو فرسٹریشن کا شکار بھی ہوں گے، ٹینشن کا شکار بھی ہوں گے، کیونکہ ان کی ایکٹیویٹیز ساری تقریباً ختم ہوئی ہیں۔ اب ہم آتے ہیں کہ اسکول انتظامیہ کو، ٹیچرز کو اس معاملے میں پیرنٹس کی کیسے ہیلپ کرنی چاہیے اور کیا کرنا چاہیے۔ سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ آپ بچوں کے والدین سے رابطے میں رہیں۔ مختلف ذرائع ہیں اس وقت، اور اسپیسیفکلی واٹس اپ آنے کے بعد آپ کے پاس ایک بہت اچھا ذریعہ ہے کہ آپ پیرنٹس کے گروپس بنائیں۔ میں یہ مشورہ دوں گا کہ کلاس وائز آپ پیرنٹس کے گروپ بنائیں، میل پیرنٹس کا الگ گروپ بنائیں، فیمیل پیرنٹس کا الگ گروپ بنائیں، یعنی والد کا الگ گروپ ہو، والدہ کا الگ گروپ ہو، اور اس کو کلاس ٹیچر ایکٹیو رکھے، اس کو کلاس ٹیچر لے کے چلے، اور زیادہ بہتر ہوگا کہ میل پیرنٹس کے لیے میل ٹیچرز کو ذمہ دار بنایا جائے، اور فیمیلز کے لیے فیمیل ٹیچرز کو ذمہ دار بنایا جائے، اور وہ پیرنٹس سے ڈیلی رابطہ رکھیں، ان کو اسکیم آف اسٹڈی کے مطابق روزانہ کا سبق سینڈ کریں۔ سب سے اچھا تو یہ ہوگا کہ اگر ٹیچرز چھوٹا سا سیٹ اپ لگائیں گھر میں، اور موبائل آپ کے پاس موجود ہے، موبائل کسی جگہ پہ پلیس کریں، اور سامنے چھوٹا سا وائٹ بورڈ لے کے، یا وائٹ بورڈ نہیں بھی ہے، کتاب لے کے آپ کھڑے ہو جائیں اور لیکچر ریکارڈ کریں اور لوگوں کو سینڈ کر دیں۔ اگر یہ پاسبل نہیں ہے تو آپ وائس نوٹ کے اندر اپنی آواز کو ریکارڈ کریں، اور گائیڈ لائن دیں، رہنمائی دیں کہ آج کیا سبق ہے بچوں کو، اور کیسے پڑھانا ہے آپ نے، اس کی اسسمنٹ کیسے کرنی ہے، اس کی آپ نے اس کے لیے ٹیسٹ کیسے آپ ساتھ ساتھ یہ کریں کہ والدین کو اسکیم آف اسٹڈی بھیج دیں، اس کی ایویلیوشن کا جو سسٹم ہے، کوئی ٹیسٹ بنے ہوئے ہیں، وہ ٹیسٹ آپ والدین کو بھیج دیں، اور ان کو گائیڈ کر دیں کہ بچوں سے اس کا ٹیسٹ کیسے لینا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ رہنمائی کریں گے تو آپ کے لیے بھی بہت اچھا ہوگا، اور والدین کے لیے بھی بہت آسانی ہوگی، اور اس کے نتیجے میں آپ والدین سے کلیم کر سکیں گے کہ وہ بچوں کی فیس ادا کریں۔ اسپیسیفکلی پرائیویٹ اداروں کے اندر اگر بات کریں تو اس وقت سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ پرائیویٹ سکولز کو اگر فیس نہیں ملتی بچوں کی، تو ان کے لیے ٹیچرز کو سیلری دینا مشکل ہو جائے گا، اور اگر وہ ٹیچرز کو سیلری نہیں دیں گے تو ایک بڑی تعداد میں ٹیچرز ایسے ہیں جو بہت کم سیلری کے اوپر ہیں، اور اسی سیلری سے وہ اپنا گزارا کرتے ہیں، ان کے بچوں کا گزارا اسی پہ ہوتا ہے، تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ میں پیرنٹس سے بھی یہ کہوں گا کہ آپ جس حد تک بھی ہو سکتا ہے آپ اپنے بچوں کے ٹیچرز کا خیال کریں، اور ان کے لیے جس حد تک بھی کوآپریٹ کر سکتے ہیں کوآپریٹ کریں۔ اگر یہ نہیں کریں گے تو ٹیچرز کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا، ان کے گھر کا چولہا جلانا بھی ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ آخری بات میں گورنمنٹ سے یہ کہوں گا، گورنمنٹ اس معاملے میں جہاں بہت سارے اور پیکیجز کا اعلان کر رہی ہے مزدوروں کے لیے، غریب طبقے کے لیے، اس میں پرائیویٹ اداروں کے لیے بھی کوئی پیکیج کا اعلان ہونا چاہیے، بھلے اس کی کوئی کنڈیشن طے کر لی جائے، کوئی ایک ریشو طے کر لی جائے کہ اتنی فیس والے یا اس سے کم آمدنی والے اداروں کو آپ کوئی سپورٹ کریں گے، یا اتنے پرسنٹ آپ سپورٹ کریں گے تاکہ ان کے لیے ٹیچرز کو سیلری دینا آسان ہو جائے، اور وہ بھی اس مشکل کی گھڑی میں اپنا وقت اچھے طریقے سے گزار سکیں۔ آخر میں یہ کہوں گا کہ ایک تو آپ اپنے گھر کے اندر ڈپریشن کا، ٹینشن کا ماحول نہ بنائیں، آپ ایک لائیولی ماحول بنائیں، ایک خوشگوار ماحول بنائیں، بچوں کے ساتھ کھیلیں، بچوں کے ساتھ بیٹھیں۔ یہ وقت آپ کے لیے بڑا قیمتی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وقت دیا ہے، آپ والدین کے ساتھ بیٹھنا چاہتے تھے، آپ بچوں کو وقت دینا چاہتے تھے، آپ اپنے گھر والوں کو وقت دینا چاہتے تھے، لیکن کبھی کام کی مصروفیت کی وجہ سے آپ نہیں وقت دے پائے، تو آپ کے پاس وقت ہے، بچوں کو وقت دیں، پیرنٹس کو وقت دیں، بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھیں، اور گھر کے لیے کچھ لائعمل بنائیں، ٹائم ٹیبل بنائیں، بچوں کے لیے بھی، اپنے لیے بھی، نمازوں کی پابندی کریں۔ اسپیسیفکلی
اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کریں۔ بچوں کی صرف تعلیم آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، بچوں کی تربیت آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور بچوں کی تربیت تب تک نہیں ہوگی جب تک آپ خود گھر میں کوئی ماحول نہیں بناتے۔ اور بچے وہ نہیں کرتے جو آپ انہیں کہتے ہیں، بچے وہ کرتے ہیں جو آپ کو کرتا دیکھتے ہیں۔ تو آپ گھر میں نمازوں کا اہتمام کریں، 5 وقت کی نماز اگر ممکن ہو تو باجماعت ادا کریں۔ نماز کے بعد کچھ وقت کے لیے بیٹھ کے قرآن کا مطالعہ کریں، بچوں کو قرآن کا مطالعہ کروائیں اور قرآن کی انڈرسٹینڈنگ کروائیں، اور مختلف قرآن پاک کے اوپر جو کورسز ہو رہے ہیں ان میں سے کسی کے ساتھ آپ اٹیچ ہو جائیں، خود بھی سیکھیں اور بچوں کو بھی سکھائیں، اور اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کریں۔ جتنا آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، جتنا آپ اللہ کے قریب ہوں گے، اتنی آفات و بلیات سے آپ دور رہیں گے۔ اور دوسروں کی مدد کریں اس مشکل کے وقت میں۔ اگر آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے تھوڑا بہت بھی استعداد دی ہے تو آپ اس موقع پہ دیکھیں جو غریب ہیں، آپ محلے دار ہیں، گلی میں ہیں، رشتہ داروں میں، ان کی مدد کریں۔ آپ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کے خاندان کی عافیت فرمائے گا۔ جب ہم گھر کے اندر ڈپریشن کی بات کرتے ہیں تو آپ نیوز چینل کو کم سے کم دیکھیں۔ ہمارا المیہ یہ ہے، ہمارا یعنی پورے دنیا کا المیہ یہ ہے کہ نیوز چینلز اپنی ریٹنگ کے لیے اور زیادہ مارکیٹنگ کے لیے سنسنی پھیلاتے ہیں۔ جتنی سنسنی پھیلائی جائے گی، جتنی چٹپٹی خبریں دی جائیں گی، اتنا ہی ان کا چینل زیادہ دیکھا جائے گا، اتنی ان کی ریٹنگ زیادہ ہوگی۔ اس لیے آپ گھر میں چینلز کم سے کم دیکھیں اور کوئی ریلائبل سورس سے آپ کچھ معلومات لے لیں دن میں 1 یا 2 دفعہ، ادروائز آپ ٹی وی کے ساتھ زیادہ کنیکٹ نہ رہیں۔ اور بچوں کے امیون سسٹم کے اوپر کام کریں، بچوں کی ہیلتھ کے اوپر کام کریں، ان کو اچھے کھانے کھلائیں، ان کو احتیاطی تدابیر کروائیں، ان کی نیند پوری کروائیں، اور زیادہ دیر تک رات کو نہیں جاگیں، جلدی سو جائیں اور صبح جلدی جاگیں، واک کریں، ورزش کریں، اور فزیکل ایکٹیویٹی جس حد تک بھی ممکن ہے ضرور کریں، تاکہ آپ بھی اور آپ کے بچے بھی ان کا امیون سسٹم بہت اچھا رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بہت شکریہ آپ سارے لوگوں کا۔